السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نور اسلام کا مثالی سیٹ نمبر 22 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ مزید وقت ضائع کرتے ہوئے ہم اس کا مطالعہ کریں اور یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات احکام کے نزول کا سبب ہے لوگوں کے فاسد اعمال اور مظالم کا رواج عام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کس صورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ سورہ ہود۔ یہ کیا پتہ نہیں، جواب شاید دیکھیں گے مزید انشاءاللہ۔ غض بصر، صنف مخالف کو دیکھ کر آنکھوں کو پست کرنا کا حکم قرآن کی کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورہ نور۔ قرآن حکیم میں الصلاۃ الوسطی سے کون سی نماز مراد ہے؟ نماز عصر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ صف۔ قرآن حکیم کی سورہ عنکبوت میں کافروں کے عقیدے کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ قرآن حکیم کی ایک صورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سے ہے؟ سورہ لقمان۔ قرآن حکیم سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے؟ رومی قوم۔ قرآن حکیم میں کس نماز کی تاکید خصوصی انداز سے کی گئی ہے؟ نماز عصر۔ قرآن مجید کی پہلی 7 سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ سبع طول یا طوال یا سبع الطوال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس شہر کے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا؟ بیت المقدس۔ وہ کون سے پیغمبر ہے جن کو قرآن میں امت قرار دیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ راحیل بنت لابن بھی لکھا ہوا ہے، راحیل بنت لابن، لیکن یہ کس کتاب کا سوال ہے یہ نہیں بتایا گیا انہوں نے کہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے یا قرآن مجید میں ہے۔ تو ان کی والدہ کا نام تو قرآن پاک میں مریم کا ذکر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ فاتح کے معنی ہے کھولنے والی۔ سورہ الفاتحہ کا ذکر آ رہا ہے کہ الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ امام سیوطی کی کتاب الاتقان کے مطابق ایک مفسر کے لیے کتنے علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے؟ 15 علوم۔ اس کا یہ علوم القرآن پر کتاب ہے، الاتقان فی علوم القرآن، امام جلال الدین سیوطی، ان کی مکمل کتاب کا نام ہے۔ یہ قرآن پاک کے علوم پر مشتمل ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں؟ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ المدثر کے معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ جرمن زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ مارٹن لوتھر نے۔ کلامی تفسیر کسے کہتے ہیں جس میں فلسفیانہ اسلوب اور مناظرانہ رنگ ہو؟ تفسیر تفہیم القرآن کی جلدوں کی تعداد ہے 6۔ حدیث حسن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔
حسن لذاتہ حسن لغیرہ۔ وہ حدیث جس میں سکہ راوی دوسرے سکہ راوی کی مخالفت کرتا ہو اسے کہتے ہیں شاذ۔ وہ حدیث جس میں دو یا دو سے زیادہ راوی پے در پے ساکت ہو جائیں یا ہو گئے ہوں اسے کہتے ہیں معضل۔ جو ضعیف روایت متعدد طرق سے منقول ہو کہلاتی ہے حسن لذاتہ۔ معرفت علوم الحدیث کن کی تصنیف ہے؟ ابن اصلاح۔ طلاق سنت کی اقسام ہے دو۔ کس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں؟ لغو۔ فقہ کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قانون۔ فقہ میں الامر عندنا یا عندنا بلکہ عندنا ہی آئے گا کس مکتبہ فکر کی اصطلاح ہے؟ فقہ مالکی۔ غار ثور کس پہاڑ میں واقع ہے؟ جبل ثور میں ہی واقع ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء کا سنگ بنیاد کس نے رکھا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لفظ کن جو ہے ان کا بار بار غلطی کے ساتھ ہے۔ دار الندوہ کس کا گھر تھا؟ قصہ بن کلاب۔ قبل اسلام شہری مملکت مکہ میں سفارت کا عہدہ کس خاندان کے پاس تھا؟ بنو عدی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے؟ دی ان کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فدیہ لینے کی مانگ کی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر ہی آزاد کیا، اور جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان سے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں اور اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ بیت المدارس سے کیا مراد ہے؟ مدینہ میں یہودیوں کا ایک تعلیمی مرکز۔ بدر کا میدان مدینے سے کتنے میل دور ہے؟ 80 میل۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس غزوے میں شہادت کے بعد سید الشہداء کا خطاب ملا؟ غزوہ احد میں۔ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے مصیبت کے وقت۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاتون کے گھر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے؟ ام مبد یا معاب۔ اسلام میں سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد کا نام تحریر کریں۔ مسجد قباء۔ سفر ہجرت کے موقع پر اہل مدینہ روزانہ شہر سے باہر نکل کر جس جگہ پر شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے کا انتظار کرتے تھے اس کا نام الحراۃ الوبرا۔ دوسری ہجرت حبشہ میں خواتین کی تعداد تھی 18 بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس پہلی بار کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج کی قیادت کس کے پاس تھی؟ رستم کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس بدبخت کے ہاتھوں ہوئی؟ ابو لولو فیروز، اور جب یہ بھاگا تو اس نے خودکشی کر لی تھی جب اسے پکڑنے کے لیے صحابہ پیچھے گئے۔
اس نے خودکشی کر لی، مطلب اپنی ہی گردن کاٹ لی تھی۔ سقیفہ بنی عاد یا عاد سادہ، سقیفہ بنی سادہ کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ جنگ قادسیہ کب ہوئی تھی؟ 14 ہجری۔ ہندو مذہب کی مشہور کتاب بھگوت گیتا کس کی سوچ اور فکر کا خلاصہ ہے؟ کرشن مہاراج۔ کسیس ورہبان کسیس و رہبان کس مذہب کے لوگ ہوتے ہیں؟ عیسائیت۔ ابن سوریہ کس مذہبی کتاب کا ایک بڑا عالم تھا؟ تو یاد رہے یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، تورات کا یا تورات کا۔ اہنسا بنیادی اصول ہے جین مت کا۔ نظریہ تنسخ کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ ہندو مت۔ سامی ادیان میں اعلیٰ مقام کن پیغمبر کو حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ برہما سماج کس مذہب کی اصطلاحی کی تحریک ہے؟ ہندو مت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سید ابو الحسن ندوی۔ کس ماہر معاشیات نے معاشیات کو دولت کے مطالعے کا علم قرار دیا ہے؟ ایڈم سمتھ۔ 1917 عیسوی میں کس اشتراکی رہنما نے روس میں اشتراکی حکومت قائم کی؟ لینن نے۔ جوامع سیاست یا سیاست، جوامع السیاست کے مصنف کا نام؟ فارابی۔ النوائب سے کیا مراد ہے؟ ہنگامی نوعیت کے ٹیکس۔ بیع تولیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بیع جس میں نفع نہ لیا جائے۔ الغرم بالغنم کا معنی کیا ہے؟ جو فائدہ اٹھاتا ہے اور اس فائدہ اٹھانے کا خرچہ بھی برداشت کرے۔ وہ سونا چاندی جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی افرینچ سے ہی زمین کے اندر پیدا کر دیا ہے کہلاتا ہے ریکاز۔ تاریخ کی مادی تعبیر کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ کارل مارکس۔ تقویت الایمان کے مصنف کا نام ہے شاہ محمد اسماعیل۔ کس مسلم سائنسدان نے چھوت کی 4 مشہور بیماریاں یعنی خسرہ، چچک، زکام اور طاعون کے اسباب، علامات، علاج اور حفظ ما تقدم پر زاد المسافر کے نام سے کتاب لکھی جسے یورپ میں چھوت کی ان 4 بیماریوں پر ایک سند سمجھا جاتا ہے؟ احمد بن ابراہیم بن جزر۔ تجارب الامم یا کن کی تصنیف ہے؟ احمد بن محمد ابن مسکویہ۔ حج کے ضمن میں اتباع سے کیا مراد ہے؟ طواف شروع کرنے سے قبل اپنی چادر کے داہنے حصے کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔ پان اسلامی ازم کا تعلق کس شخصیت سے ہے؟ جمال الدین افغانی سے۔ اخوان المسلمین کے سربراہ کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟ مرشد عام۔ اسلامی قانون، محنت و اجرت کے مصنف کا نام ہے مولانا مجیب اللہ ندوی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی 99 ہجری بھی کہتے ہیں 99 ہجری۔ تاج العروض کس فن کی کتاب ہے؟ لغت۔ ارسطو کے نزدیک خدا کیا ہے؟ علت اولی۔ امام ابن حزم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ قرطبہ۔
تحفۃ التحافہ کن کی تالیف ہے؟ ابن رشد۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کہاں پیدا ہوئے؟ بستی نظام الدین۔ شبلی النعمانی اور سید سلمان ندوی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 7 جلدوں پر۔ ثلاثیات سے کیا مراد ہے؟ وہ روایات جن کی سند میں مصنف سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صرف 3 راویوں کا واسطہ ہو۔ الفارابی کے نزدیک عقل مستفاد سے کیا مراد ہے؟ عقل انسانی کا وہ درجہ جہاں وہ مادی حوالوں کے بغیر معقولات کا ادراک کر لیتی ہے۔ ابن قیم کن کے شاگرد تھے؟ ابن تیمیہ۔ احیاء علوم الدین کے مصنف کا نام کیا ہے؟ امام غزالی۔ وہ کون سا مسلم سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے؟ ابو سعید احمد بن محمد سجستانی۔ ابو ریحان البرونی کی تصنیف القانون مسعودی۔ قانون مسعودی سائنس کے کس شعبے سے تعلق رکھتی ہے؟ علم حیت۔ کشف المحجوب کن کی تصنیف ہے؟ ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری۔ چچک اور خسرے کے اسباب، علامات، علاج، حفظ و متقدم پر دنیا کی پہلی تصنیف ہونے کا شرف کس مسلم سائنسدان کی کس کتاب کو حاصل ہے؟ محمد بن زکریا الرازی کی تصنیف کتاب الجداری والعصبہ۔ محمد بن زکریا الرازی کی کس کتاب کو ایک عظیم طبی انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے؟ حاوی۔ مسلم سائنسدان علی بن ربن تبری کو سائنس کے کس شعبے میں مہارت حاصل ہے؟ علم طب۔ کون سے مسلم سائنسدان آنکھوں کا سرجن تھا اور آنکھوں کے علاج بالخصوص موتیا بند کے آپریشن پر ان کی تحقیقات بہت قابل قدر ہیں؟ ابو القاسم عمار بن علی موصلی۔ مسلمانوں کے دور عروج میں لائبریری کتب خانے کے محتمم کو کیا نام دیا جاتا تھا؟ خازن۔ جیومیٹری کی مشہور کتاب اقلیدس کی شرح کس مسلم سائنسدان نے لکھی؟ عباس بن سعید جوہری۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی کو سائنس کے کس شعبے میں مہارت تھی؟ علم ریاضی۔ کس مسلم سائنسدان نے آنتوں کے آپریشن میں بلی کی آنتوں سے تیار کیا ہوا دھاگا استعمال کرنے کے طریقے بیان کیے؟ ابو القاسم الزہروی۔ کتاب الدین الدولہ کن مسلم سائنسدان نے تحریر کی؟ علی بن ربن تبری۔ الدوایات کا انسائیکلوپیڈیا کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ الجامع فی الدوایا المفرد۔ مسلم فلسفی فارابی کس سال کا سال وفات؟ 950 عیسوی۔ ابن رشد کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اندلس۔ ابن رشد مالکی کا ذکر آ رہا ہے۔ فیوز الحرمین کن کی تصنیف ہے؟ شاہ ولی اللہ کی۔ مولانا محمد علی جوہر کس سال پیدا ہوئے؟ 1878 عیسوی۔ مصر کے مشہور اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر کس دور میں قائم ہوئی؟ فاطمی دور حکومت میں۔ علی برادران کن کو کہا جاتا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی۔ تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر صحیح طرح پڑھا جائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آیت میں مذکور ذالک الکتاب کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری۔ بنو امیہ کے کس حکمران نے محمد بن قاسم کو جیل میں اذیت دلوا کر قتل کرا دیا؟ سلیمان بن عبد الملک۔ اسلام کا نظام حکومت کے مصنف کا نام ہے؟ مولانا حامد الانصاری۔
फराबी का असल नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहरा को किस साल शिकस्त दी? 1712 ईस्वी सिंध में। तो इसी के साथ हमारा मिसाली चैप्टर नंबर 22 मुकम्मल हुआ। दुआ है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और मददगार साबित होगा। और आप लोगों से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर इसका मशवरा दें और दूसरों को लिंक भी भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नफ़ा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।